السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہر کوئی اپنے گھر میں بالکل ٹھیک ٹھاک رہے اور خوش رہے۔ تو بس اللہ نے جو یہ خوشی دی ہوئی ہے نا ہر چیز کی، تو اس کا ہم شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہر طرف سے ہمیں خوشیاں دی ہوئی ہیں، اور جو یہ زندگی دی ہوئی ہے، دوسری بات جو ہمیں صحت دی ہوئی ہے، یہ اس سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اگر صحت ہو تو پھر ساری خوشیاں وابستہ ہوتی ہے، اور یہی تو بات ہے کہ ہم شکر ادا نہیں کرتے اللہ کا۔ جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے اس کی ذات کا، کہ اگر وہ ہمیں نہ بھی دے تو بھی ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو بس ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے۔ اور آج کی ویڈیو تو میرے سے بالکل بھی نہیں بن رہی تھی، میں کوئی اور ٹاپک پہ آج بات کرنے والی تھی، لیکن آج جو میں نے ویڈیو دیکھ لی ہے اس کے بعد جو ہے آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس پہ بات کروں۔ سب سے پہلے تو میرے بیٹی کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی تھی، جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بڑے والے کو تھوڑا استھما پرابلم ہے، تو اس کو جیسے موسم چینج ہو جاتا ہے، ابھی تھوڑی سی رات کو ٹھنڈک ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کو بالکل ہلکا سا استھما اٹیک ہوا تھا، تھوڑا سا بس سانس تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی، اور تو بس میں اس کو لے آئی ہوں ڈاکٹر کے پاس، اور اسٹیم وغیرہ تو میں نے گھر میں دی تھی، لیکن پھر میں نے کہا چلو ایک انجیکشن لگوا دوں تاکہ اس کا جو فیور ہے تو وہ تھوڑا سا کم ہو جائے۔ تو اس کے بعد میں کھانا پکانے لگی ہوں گھر آ کے، تو کھانا پکا لیا میں نے، اور آج اس کو اسکول سے بھی چھٹی کروائی ہے۔ تو کھانے میں آج میں نے کہا کہ میں گوشت پکاؤں گی، تو بکرے کا گوشت تھا، تو میں نے کہا چلو بچے بھی ہلکا پھلکا سا میں پکا لوں تاکہ بچے بھی آرام سے کھا لیں، اور اس کے لیے ویسے بھی زیادہ اسپائسی چیزیں جب یہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ٹھیک نہیں ہوتی، تو میں نے کہا چلو آج میں ہلکا پھلکا سا گوشت پکا لیتی ہوں۔ تو بس وہ میں بوائل کرنے کے لیے میں نے رکھ دیا، اور جب بوائل ہو گیا تو پھر میں نے ساتھ ہی اس کا تڑکا بنا دیا، اور اس کو اسی طرح ٹماٹر میں نے اسی میں سے ڈالے ہوئے تھے، پیسٹ بنا کر اسی گوشت کے ساتھ میں نے ڈال دیے تھے، تو اس کے ساتھ بوائل ہوتے میں نے پیاز اور لہسن ادرک پیسٹ اور سب کچھ ڈال کے نا جو تڑکا بنایا تھا، تو اسی میں سے پھر میں نے گوشت کی جو بوٹی آتی وہ ساری پیسز نکال کے تو میں نے اس میں سے صحیح طرح اچھی طرح سے بھون لیے، اور بھوننے کے بعد جو ہے وہ میں اسی میں ڈال دوں گی اسی سوپ میں سے، اور اس میں سے جو کثر رہے گا تو وہ ختم ہو جائے گا، صحیح زیادہ اس کے ساتھ بوائل ہو جائے گی، اور شوربہ بھی تھوڑا سا رہ جائے گا۔ تو اس طرح سوپ والا مجھے بہت زیادہ پسند ہے کھانا، تو اتنا اسپائسی بھی نہیں ہوتا اور بچے بھی آرام سے کھا لیتے ہیں۔ اچھا، تو میں اس میں سے تھوڑا سا یہاں قورمہ مسالہ مجھے یہی ملا تھا، تو کیونکہ شاپ پہ اور نیشنل والا مجھے بہت پسند ہے لیکن وہ مجھے ملا نہیں تھا، تو پھر میں یہی لے آئی ہوں۔ تو بس یہی میں آج کھانا پکا لوں گی، اور یہی دن کا آج روٹین تھا میرا۔ بس گھر کے تو باقی کام شام وغیرہ چلتے ہی رہتے ہیں۔ ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر جی جو ہے اگلا سالن جو آپ لوگ دیکھ رہے جو میں دال میں، وہ میری نیکسٹ ڈے کا ولاگ تھا ایکچولی، جو کافی دنوں میں سے میں نے ولاگ نہیں ڈالا تھا، تو اسی میں سے میں نے کلپس کچھ ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی تھی، تو ابھی میں وہی یوز کر دیتی ہوں اپنی دوسری ویڈیو میں، تو آپ لوگ وہی بھی دیکھتے جائیے گا، ساتھ میری بات بہت زیادہ غور سے سنیے گا، میری ویڈیو کو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا، اور اس بات پہ ایگری بھی کرے کہ جو کچھ میں آج کل بول رہی ہوں تو پلیز اس پہ تھوڑا بہت کمنٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ کیا میں ٹھیک بول رہی ہوں غلط بول رہی ہوں۔ اچھا، تو اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں، تو جی ٹاپک تو یہی ہے کہ آج صبح جو ہے ستارہ یاسین کی جو ویڈیو کال جو وہ کر رہی تھی، لائیو جو آئی ہوئی تھی، اس نے جو دکھا رہی تھی وہ اپنے ہسبینڈ کی بارات دکھا رہی تھی، بولا نہیں جا رہا میرے سے وہ دیکھ کے کہ یہ سب میرے سے یہ مائنڈ سے یہ بات باہر ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کہ کس طریقے سے کس طرح کے ان لوگوں کا مائنڈ ہے، اور یہ سب یہ ایکسیپٹ کر رہی ہیں، اور یہ سب کرنے کو ان کا دل کرتا ہے، کیونکہ ان کو چلو ان کے ہسبینڈ کو بھی تو چھوڑ دو، وہ تو بالکل ہی مطلب یہی چیزیں دیکھ کے کہ میرے بچوں پر کیا گزرتی ہوگی، میری پہلی بیوی پر کیا گزرتی ہوگی، کسی چیز کی قدر انہوں نے نہیں کی، کسی چیز کی طرف دیکھا نہیں ہے، اور چلے ہیں بارات میں جی اس طرح کا تیار ویار ہو کے، اور بارات کی گاڑی سجا کے، اور اتنا ڈول وغیرہ میوزک اور ہلا گلا ناچنا،
یہ سب تو ایک طرف ہو جائے، چلو پہلی شادی ہے، دوسری شادی ہے، تیسری شادی ہے، وہ سب تو ایک طرف کر لے، لیکن کیا اس عمر میں یہ باتیں زیب دیتی ہیں کہ ایک وہ بچے جو ہیں آپ کے اتنے ماشاءاللہ بڑے بڑے بچے ہیں، بیٹی ہیں، تو وہ آپ کے ہی بیٹی ہیں نا، تو ان کی طرف دیکھنا چاہیے کہ کیا گزرتی ہوگی ان کے دل پر، کیا گزرتی ہوگی، مطلب ان کو چلو چھوڑو، یہ کوئی ابھی ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ ان کے ابو نے دوسری شادی کی ہے، لیکن وہ اپنی ماں کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کے مطلب بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ مجھے مجھے ٹائم یاد آ جاتا ہے، اور میرے سے تو بالکل بھی بولنا نہیں ہو رہا تھا، پر میرا دل کر رہا تھا کہ آج میں اس ویڈیو پر ضرور بات کر لوں کہ یہ بالکل ہی میں کہوں گی بالکل ہی بکواس قسم کے یہ کام کر رہی ہیں، جو یہ ناچ وغیرہ کر رہی ہیں، اور یہ سب اس بیچاری کے آج خوشی سے بول رہی تھی، ہنس رہی ہے، لوگوں سے باتیں کر رہی ہے، لیکن اندر سے اس کا دل کتنا سخت قسم کا دکھ رہا ہے کہ تھوڑے سی ٹائم میں ہنستے ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ لوگ سارے ایگری کر رہے ہوں گے کہ اچھا میں بھی دوسری ہوں، پر بالکل بھی سوری، لیکن یہ باتیں بالکل بھی زیب نہیں دیتی ایسے مردوں کو، اس طرح کے کام کرتے ہوئے بالکل بھی زیب نہیں دیتی، میں دوبارہ کہوں گی بالکل زیب نہیں دیتی۔ چلو اگر آپ کی پسند تھی، اگر اب لو میرج کرنی بھی ہے تو بالکل سادگی سے کر لے۔ میری بھی جب شادی ہوئی تھی بالکل سادگی سے ہوئی تھی، حالانکہ فرسٹ ہسبینڈ فرسٹ وائف کے بچے بالکل بھی نہیں تھے، سب کو پتہ تھا کہ یہ دوسری شادی جو ہم کر رہے ہیں، تو ایک تو اتنی بڑی مجبوری کہ میرے پیرنٹس نہیں تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی اور میں بالکل اکیلی ہو گئی، تو اس وجہ سے دوسری شادی ہو رہی تھی، اور وہ بھی چلو میرے اپنے ہی ہیں، اور ان کے بچے بھی نہیں تھے، تو ہماری ہر طرف سے ایک اور طرح کی مجبوری بن رہی تھی، پھر بھی اتنی سادگی سے میری شادی ہوئی تھی، اتنی سادگی سے کوئی بھی نہیں تھا، صرف نکاح ہوا تھا، خاندان میں سے کیا کوئی گھر کے اپنے بھی بس جو کام کر رہے تھے اسی میں لگے رہے اور شادی ہوگی، تو میرے خیال میں اسی طرح ہی ہونا چاہیے، تاکہ جو پہلی والی عورت ہو اس کو دکھ نہ ہونا۔ اور اگر کوئی بولے کہ یہ اسلام میں جائز ہے، جی اسلام میں بالکل 4 شادیاں جائز ہے، لیکن ایسے طریقے سے کیا انہوں نے شادی کی تھی؟ اس طرح کے دھوم دھام سے کس نے شادی کی ہے؟ کسی نے بھی نہیں۔ آئی تھنک ہم سب ستارہ کے ساتھ ہیں، اور جو ابھی میرے سامنے جو کوکنگ ود میرین نے کال کی اور جو باتیں کی ہیں ان کے ساتھ دل بھی خوش ہو گیا۔ واقعی میں ہم سب کو اس عورت کا ساتھ دینا چاہیے، اس کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ ہمیں خود احساس ہو رہا ہے کتنا دکھ ہوتا ہے جب اپنی کوئی فیوریٹ چیز، ہم تو صرف اپنا ایک جوڑا، ایک سوٹ، ایک میک اپ کا چھوٹا سا، اگر فیوریٹ لپسٹک بھی ہمارا ہو، کسی کو ہم نہیں دے سکتے، ہم کہتے ہیں یہ تو ہماری بالکل فیوریٹ چیز ہے، مفت میں ہم کسی کو دے سکیں گے؟ خود اپنے گریبان میں سارے جو بھی بول رہی ہیں کہ یہ فیک ہے اور یہ وہ ہے، دوسری شادی اسلام میں یہ ہے جائز ہے، پتہ نہیں کیا کیا نصیحت انسانوں کو، لوگوں کو یاد آ جاتی ہے، تو پوچھ لیں اپنے گریبان میں جان کر دے کہ کوئی اپنی فیوریٹ چھوٹی سی چیز، بے جان سی چیز آپ لوگ دے سکیں گے کسی کو؟ نہیں نا، تو اس طرح کی فیوریٹ چیز کس طرح کسی کے ساتھ بندہ شیئر کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے اپنا ذہن بھی بندہ تیار کر لیتا ہے کہ اسلام میں جائز ہے، لیکن اس طریقے سے تو نہیں نا جس طریقے سے آج کل لوگ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ، یہ دلہن کا سوٹ اور یہ سب کچھ، یہ براتی، میرے مائنڈ سے بالکل باہر ہے۔ اللہ اپنے حفظ و امان میں سب کو رکھے، اللہ ہر کسی کو ہدایت دے دے، اس طریقے سے نہ کرے پلیز، انسانت ہے، دل بہت دکھتا ہے، بہت زیادہ دل دکھتا ہے اس طرح کی حرکتیں کرنے سے، اور یقین کیجئے دل جب دکھ جائے نا تو اللہ ان کی بہت زیادہ سنتا ہے، پلیز اس طرح نہ کیا کرے، اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔